بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے جو تھریٹ کے جب ڈیفینیشنز دیکھے تھے تو وہاں ہم نے انسائڈر تھریٹ کے بارے میں دیکھا تھا۔ انسائڈر کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اس آرگنائزیشن کی کلاسیفائڈ یا انسائڈ ایکسیس ہوتی ہے، اس کے پاس کلاسیفائڈ انفارمیشن ہوتی ہے، اور وہ تھریٹ کا بن جاتا ہے انسائڈر جب وہ کسی وجہ سے کمپرومائز ہو جائے یا کسی اور وجہ سے، کسی ناراضگی کی وجہ سے، یا وہ اس انفارمیشن کو ان آتھورائز لوگوں کے حوالے کر دے تو وہ ایک انسائڈر تھریٹ بن جاتا ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی ہمارے پاس کیس اسٹڈی ملتی ہے وہ سنوڈن کی ملتی ہے۔ سنوڈن کو ویسے تو یہ بیسیکلی ایک فارمر سی آئی امپلائی تھا، پھر یہ این ایس اے کے کانٹریکٹر نے اس کو ہائر کیا۔ بیسیکلی یہ کمپیوٹر سیکیورٹی کنسلٹنٹ تھا، اور اس نے بہت ساری انفارمیشن کو، اس کو ایکسیس تھا این ایس اے کی انفارمیشن کے اوپر۔ تو اس نے وہ جو انفارمیشن تھی وہ نان جرنلسٹ کو لیک کر دی آن دا پریٹیکسٹ کہ وہ یہ ایتھیکلی جو این ایس اے یعنی نیشنل سیکورٹی ایجنسی یو ایس اے کی جو ہیکنگ ایکٹیویٹیز یا سرویلنس ایکٹیویٹیز یو ایس اے کی پبلک کے اوپر یا جنرلی جو وہ کر رہی تھی، وہ پرائیویسی کنسرن یا اس طرح کی ایلیگیشنز کے ساتھ اس نے یہ ڈیٹا پبلک کر دی، اور اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس نے جو ریولیوشنز کی، اس نے سائبر سیکورٹی کے لینڈسکیپ میں یعنی آپ ایک بڑی میجر اویئرنیس کریٹ کی۔ یعنی جو میں آپ کو جو اس کی چند چیزیں وہ بتاتا ہوں جو کہ اوپن سورس میڈیا پہ، کہ جو این ایس اے ہے اٹ کین ڈیمانڈ کال ڈیٹا فرام ٹیلی کام کمپنیز، ان کی جو میجر ٹیلی کام کمپنیز ہیں ان کے ساتھ، ان سے جب بھی چاہے کال ریکارڈ ڈیٹا وہ مانگ سکتا ہے۔ یہ اس نے ایک ریولیوشن کی۔ پھر ایک برٹش ورژن آف این ایس اے، وہ جتنے بھی آپ کے فونز ہیں ان کو وہ سوئچ آف بھی ہے تو تبھی سوئچ آن کر سکتا ہے، اس کی وائس، اس کی میسیجز، اس کی کال لاگ، اس کی لوکیشن، اس سب چیزوں پہ اس کو ایکسیس تھا۔ تو یہ ایک اس کا دوسری ریولیوشن تھی۔ تیسری اس کی میجر ریولیوشن تھی پرزم ایک کوڈ ورڈ تھا بیسیکلی، کہ جتنی بھی یہ گوگل، فیس بک، ایپل، یہ جو ساری کمپنیز ہیں یہ ڈیٹا شیئر کرتی ہیں این ایس اے کے ساتھ، اور جو بھی ڈیٹا اس کو این ایس اے کو چاہیے ہوتا ہے وہ ان سے ملتا ہے۔ تو یہ بہت سارے جو پرائیویسی کنسرنس تھے یو ایس کے اندر، اس کی ریولیوشن سے وہ ہائی لائٹ ہوئے۔ پھر اس نے بتایا کہ این ایس اے کی ایبلٹی ہے کہ یہ کوئی بھی پیکج کسی کو جا رہا ہو تو وہ اس کو وہ انٹرسیپٹ کر سکتی ہے، اور اس کو دیکھ سکتی ہے کہ آپ کے لیے وہ پیکج کیا آ رہا ہے۔ پھر نہ صرف دیکھ سکتی ہے بلکہ اس پہ کوئی ڈیوائس لگا کے ایسپناج بھی کر سکتی ہے۔ تو بہت ساری اس طرح کی جو ان کی کیپیبلٹی تھی، وہ ایک اور اینٹ کیٹلاگ تھی وہ پبلش ہوئی، اس کے اندر وہ ساری ڈیوائسز تھی، ان کی ڈیٹیلز تھی، جس میں آپ کو کی بورڈ پہ ٹائپ کر رہے ہیں کوئی چیز تو وائرلیسلی وہ کسی ریموٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور کے اوپر ٹرانسمٹ ہو جاتی تھی۔ پھر ایون RJ45 کنیکٹر جیکٹس کے اندر بگ تھے، یو ایس بی کی طرح کوئی کارٹل ماؤتھ اس طرح کی ایک نام تھا چیز کا، وہ بھی ایک وائرلیسلی کنیکٹ ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح کی بہت ساری ریولیوشنز جو تھیں وہ اس نے کی، اور مختلف جگہوں پہ یہ رپورٹ ہوئی۔ تو یہ ایک انسائڈر کے پاس یہ انفارمیشن تھی جو کہ اس نے اس طرح پبلک کر دی ساری انفارمیشن کو۔ ایک بک ہے نو پلیس ٹو ہائڈ، وہ ضرور آپ پڑھیے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سوفسٹیکیٹڈ سائبر کرائمز میں ڈیپ فیک، آپ ایک کیٹیگری ہے، آپ ہیں نہیں لیکن آپ سے وہ آپ کی تصویر وہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کوئی بول رہے ہیں یا آپ کوئی بات کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل مینوپولیشن ہے کہ جس طرح ایک فوٹو ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک فیک ہے، یہ مجھے اوپن سورس سے ملی کہ ایکچوئل نہیں ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ جس طرح بالکل اوریجنل ہے۔ پھر اٹیکنگ ان ایئر گیپ سسٹم، جس طرح میں نے اسٹکس نیٹ کی آپ کو وہاں مثال دی تھی کہ وہ ایک ایئر گیپ انوائرمنٹ میں وہ سسٹم چل رہا تھا، اس کو اٹیک کیا گیا۔ اسی طرح اب آپ کے سسٹمز ہیں جو کہ ایئر گیپ ہیں، اور آپ اس کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ نہیں کرتے، کسی نیٹ ورک سے کنیکٹ نہیں کرتے، لیکن آپ اس میں ڈیٹا کی موومنٹ کے لیے یو ایس بی کو لگا رہے، تو وہ یو ایس بی جب آپ کے کمپیوٹر سے لگ کے انٹرنیٹ پہ لگے گی، اور انٹرنیٹ سے لگ کے واپس آپ کے کمپیوٹر پہ لگے گی، تو وہ جو میسج ایکسچینج ہو رہا ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو وہ اس نے آپ کے کمپیوٹر کو بھی کمپرومائز کر دی، اور وہ جب وہ آپ کے کمپیوٹر پہ لگی، اس نے ڈیٹا
یو ایس بی کے اندر کسی ہڈن فارم میں رکھ دیا. وہ جب دوبارہ انٹرنیٹ کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوئی تو وہ ڈیٹا اس نے ادھر ٹرانسمٹ کر دیا. اس کے علاوہ بھی ایئر گیپ سسٹمز کو کمپرومائز کرنے کے بہت سارے طریقے آگے ہیں جو کہ رپورٹ ہوتے ہیں, پیپر پبلش ہوئے ہیں, جس میں ایون وائرلیسلی اگر آپ کی اس کے اندر جو یو ایس بی بس کے اندر کوئی ڈیٹا ٹریول کر رہا ہے اس کو ماڈولیٹ کر کے, یعنی ایڈوانس ٹیکنیکل ٹیکنیکس ہیں جس سے ایئر گیپ سسٹم سے آپ ڈیٹا کو ہیک کر سکتے ہیں. پھر یہ ایک بینکنگ ٹروجن تھا, یہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ تھا بینکنگ کریڈینشلز کے لیے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل جا کے. پھر آپ کا او ٹی پی, یعنی یہ بھی ایک ہیکرز کین ٹرانسفر منی وداؤٹ او ٹی پی, یہ بھی ایک نیا تھریٹ سوشل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا تھا. تو میں نے اس کی بھی ایک چھوٹی سی آپ کے لیے سلائڈ بنا لی. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے ٹائم پہ جا کے یہ آرٹیکلز, کہ کس طرح سائبر وار یوکرین میں کس طرح ہوئی, کہ رشیا نے پہلے کس طرح یوکرین کی چیزوں کو کیا, کچھ ان کے کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ کیا, پھر کس طرح یوکرین نے کچھ اس طرح کی اٹیکس لانچ کیے. اسی طرح اسرائیل کا جس طرح ان کا وہ ایک اپلیکیشن تھی جو کہ الرٹ جاری کرتی کہ وہ میزائل آ گیا, وہ اپلیکیشن ہیک ہو گئی اور وہ فالس الرٹس جاری کرنے شروع ہو گئے. اس فالس الرٹ سے ایک ظاہر کیوس مچنا شروع ہو گیا. تو یہ بھی ایک اس بہت ساری آپ کو مثالیں نظر آتی ہیں سائبر اٹیکس کی ریسنٹ جو کہ ہو رہی ہیں. پھر یہ تو چند مثالیں تھیں جو کہ میں نے آپ کو ایک کیس اسٹڈیز کے طور پہ لے کے آیا. یہ آپ کی اگر آپ سبسکرائب کر لیں کچھ ایسی یا ویسے ہی کچھ جو کہ ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ کو ڈیلی بیسس پہ, تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ رینسم ویئر اٹیکس, ڈیٹا لیکیج, یا یہ کتنی فریکوینٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی زیادہ فیوچر میں سائبر سیکورٹی پروفیشنلز کی ضرورت ہے. اس کے بغیر کوئی بھی بزنس آپریشنز, چاہے کوئی گورنمنٹ کا آپریشن, کوئی اکانومی, کوئی کسی اسکول کی فنکشننگ, ایون یونیورسٹی کی فنکشننگ, کسی ہاسپٹل کی فنکشننگ, کسی کرٹیکل سسٹم, آپ کے پاور سسٹمز کی فنکشننگ, آپ کے جو ایئر ٹریفک کا نظام ہے اس کی فنکشننگ, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سائبر سیکورٹی کو انشور کیے بغیر پاسبل نہیں. آپ نے جس طرح میں نے آپ کو مثال دی اسلام آباد کا, وہ جو آپ کا پورا سی سی ٹی وی کا مانیٹرنگ سسٹم ہے, ٹریفک کنٹرول, اگر وہی ہیک ہو جائے, وہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے, تو آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ کیا اس ٹائم پہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. آپ نے مانیٹرنگ میکنزم ہی اس پرٹیکولر ٹائم کے لیے بند کر دیا تو آپ کے پاس کوئی ٹریس ہی نہیں رہ سکتا. تو یہ بہت ہی ایک اپ کمنگ اس کی ضرورت ہے سائبر پروفیشنلز کی اس فیلڈ میں, جو کہ اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے, یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں, تو یہ ایک انتہائی زبردست پروفیشن ہے فیوچر میں آپ لوگوں کے لیے. بہت شکریہ, آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.